الدین الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. دیکھیے، ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا مذہب ہے. مذہب اسلام کی، دین اسلام کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام اپنے احکام و مسائل کے ذریعے سے، اپنے قوانین و ضوابط اور حدود و قیود کے ذریعے سے، اور اپنی ہدایات اور تنبیہات کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو دنیاوی اور اخروی دونوں جہان کی کامیابیوں سے یہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو سرفراز کرتا ہے. آپ دین اسلام کے جتنے بھی احکام و مسائل ہیں، جتنے بھی قوانین و ضوابط ہیں، جتنی بھی حدود اور قیود ہیں، آپ باریک بینی سے، ظرف نگاہی سے ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ دین اسلام کے جو احکام و مسائل ہیں یہ اخروی اعتبار ہی سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی کا ضامن ہے، اور اپنے اس پر عمل کرنے والے دونوں جہان کی فلاح و بہبودی سے ہمکنار ہوتے ہیں. جیسے کہ جو حدیث آپ کو ابھی پڑھی گئی، اس حدیث میں پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو بھی مومن ہے، جو بھی خود کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لازمی طور پر، ضروری طور پر صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، چاہے وہ دادی حالی رشتہ داری ہو، یا یہ کہ نانی حالی رشتہ دار ہوں، یا سسرالی رشتہ دار ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، حسن معاملہ کرے، خیر خواہی اور ہمدردی کرے. جو بھی یہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہو، اس کے ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا جب سلوک کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث کو روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش. یہ جو رحم ہے، رشتہ، یہ عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور وہ یہ رحم، یہ رشتہ کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. جو مجھ کو جوڑے گا، جو مجھ کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو مجھ کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا. یعنی جو شخص صلہ رحمی کرے گا، جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے گا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوں گی. ومن قطعنی قطعہ اللہ. جو مجھ کو، یعنی جو رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرے گا، جو رشتہ کو کاٹے گا، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور اپنے تعلق کو منقطع کر لے، کاٹ لے. یہ صلہ اور یہ رشتہ جو ہے یہ عرش پر لٹکا ہوا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے کہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ. اے رشتہ، اے رحم، اے رشتہ سن لو، جو بھی تجھ کو جوڑے گا، جو بھی تجھ سے تعلق رکھے گا، میں بھی اس کو جوڑوں گا، اس سے تعلق قائم کروں گا، اور جو تجھے کاٹ دے گا میں بھی اس سے اپنے تعلق کو کاٹ لوں گا.
یعنی جو صلہ رحمی کرے گا، جو رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑے گا، جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، جو رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کرے گا، میں بھی اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کروں گا، میرا بھی حسن معاملہ اس کے ساتھ رہے گا، میری بھی خیر خواہی اور ہمدردی اس بندے کے ساتھ رہے گی۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا تعلق اس سے ٹوٹ جائے گا اور میرا حسن معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا انجام صحیح نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ او ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے، جسے یہ بات پسند ہو، جس کی یہ خواہش ہے کہ اس کی روزی میں، اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو، کشادگی ہو، وسعت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی صلہ رحمی کرنے سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت میں اضافہ فرماتا ہے، رزق میں وسعت اور کشادگی فرماتا ہے، اور عمر میں بھی اضافہ فرماتا ہے، دولت میں اور عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں ہے کہ کان ابو طلحہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل، کہ کھجور کے باغات کے اعتبار سے پورے مدینے میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ جب قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ مالوں میں سے، پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ تو ابو طلحہ انصاری اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے باغات عطا کیے ہیں، اور سب سے میری پسندیدہ ان باغوں میں، ان مالوں میں بیرہا باغ ہے۔ یہ بڑا عمدہ باغ تھا، اللہ کے رسول اس باغ میں تشریف لے جاتے، وہاں کے پانی کو نوش فرماتے۔ ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بیرہا باغ میرا بڑا ہی پسندیدہ باغ ہے، اور اللہ نے آیت آپ کے اوپر نازل کی ہے کہ پسندیدہ چیز کو خرچ کیے بغیر نیکی حاصل نہیں ہو سکتی، نیکی ہم پا نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول، اے بیرہا باغ کو میں اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کر رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اللہ کے حکم کی روشنی میں آپ اس کو تقسیم کر دیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہ تو بڑا نفع بخش اور بڑا عمدہ مال ہے، اور جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا، اور انی ارى ان تجعلها فی الاقربین، میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے اس عمدہ مال کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو۔ ابو طلحہ انصاری وہاں سے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اپنے اس بیرہا باغ کو، اس قیمتی اور پسندیدہ مال کو اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اس طرح کا ایمان ہم سبوں کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ہوتا یہ ہے سماج میں، معاشرہ میں، کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جس رشتہ دار کا ہمارے ساتھ رویہ برا ہے ہم ان کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ ہمارا رشتہ دار جو ہم سے اچھا رویہ کرتا ہے ان کے ساتھ تو ہم کو اچھا رویہ کرنا ہی ہے۔ جو رشتہ دار ہم سے برا رویہ کرتا ہے، جو رشتہ دار ہم سے قطع تعلق کرتا ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے، حدیث کہتی ہے کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ عداوت و دشمنی کرتا ہے، صلہ رحمی تو یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی ہم حسن رویہ کریں، اور ان کی طرف ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور اس سے ہم تعلق کو جوڑیں۔ یہ ہے اصل صلہ رحمی۔
ورنہ اچھا رویہ کرنے والے رشتہ دار کے ساتھ اچھا رویہ کرنا یہ حقیقت میں صلہ رحمی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا، حسن سلوک کے بدلے کسی رشتہ دار کے حسن سلوک کے بدلے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لیس الواصل، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، اس کو صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں. ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب رشتہ دار اس سے تعلق کو توڑے تو وہ اس سے جا کر کے تعلق کو جوڑے. رشتہ دار ان کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، یہ حقیقت میں صلہ رحمی ہے. اور یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں، حسن سلوک کر رہے ہیں، اور آپ کے رشتہ داروں میں سے کچھ رشتہ دار اگر آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور آپ کی برائی بیان کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں وہ رشتہ دار آپ کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد آپ کے ساتھ شامل ہے. ایک حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح الترغیب حدیث نمبر 2235 نمبر کی حدیث ہے، اور حدیث کو روایت کرنے والی ام الکلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ بیان فرماتی ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اس نے کہا ان لی قرابہ اصلهم ویقطعونی واحسن الیہم ویوسئون الی، کہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ ہم سے تعلقات کو توڑ رہا ہے. میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے. میں ان کے ساتھ جو ہے بردباری، متانت و سنجیدگی اور تواضع انکساری سے پیش آتا ہوں لیکن وہ ہمارے ساتھ جہالت اور بدتمیزی سے پیش آتا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لئن کنت کما قلت، سنو اگر تم ویسے ہی ہو جیسا کہ تم نے کہا ہے تو سن لو کہ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، جب تک تم اسی طرح کرو گے تب تک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر مددگار ہوگا، تمہارے یہ رشتہ دار تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، اور خصوصی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے ساتھ شامل حال ہوں گی. میرے بھائیوں، اس طرح کی حدیثیں اور ہیں. یہ حدیثیں کیا بتلا رہی ہیں؟ یہ حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کا رویہ ہمارے ساتھ جیسا بھی ہو ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن ہمارا حسن معاملہ ان رشتہ داروں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ جو بدسلوکی کر رہا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کریں. یہ صلہ رحمی کا تقاضا نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث ہے، ابھی جو میں نے حدیث بیان کی وہ صحیح مسلم کی حدیث تھی، اور صحیح ترغیب والی حدیث یہ ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشع، سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو وہ صدقہ دیا جائے جو رشتہ دار چھپ کر کے تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہو. اللہ اکبر. یہاں تک حدیث ہے. ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ صلہ رحمی، ہماری صلہ رحمی اور ہمارا حسن معاملہ اور ہماری خیر خواہی کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ ایک صحابی رسول نے پوچھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے کہ ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے یہ سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول من احق الناس من حسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن معاملہ کا، میری صلہ رحمی کا، میری خیر خواہی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ پیارے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا امکا، تمہاری ماں. اس صحابی رسول نے دوبارہ سوال کیا کہ میری خیر خواہی،
اور میری صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ صحابی رسول نے یہی سوال کیا، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے حسن صحابت کا، میری صلہ رحمی کا، میری خیر خواہی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ چوتھی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ اس کے بعد دوسری بات میں ہے ثم ادناک ثم ادناک۔ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہماری صلہ رحمی اور ہمارے حسن سلوک اور ہمارا حسن معاملہ اور ہماری خیر خواہی اور ہمدردی کا سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین ہیں، اور والدین میں ہماری ماں۔ ملت کے نوجوانوں، نوجوانی کی عمر میں جو تم پہنچے ہو، اپنے پاؤں پر تو جو تم کھڑے ہو اور جو کچھ تم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر تمہارے پیچھے اگر کسی کی محنت ہے، خون پسینہ ہے، قربانی ہے، تو تمہاری ماں، تمہارے باپ۔ ماں اور باپ جب پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہو، شادی ہو جاتی ہے، کمانے کے لائق ہو جاتے ہو، اپنے والدین کو ٹھکرا دیتے ہو، اپنے والدین کی باتوں کو تم جج کرتے ہو کہ والد محترم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اتنا بڑا جج تم بن گئے اپنے ماں اور باپ کے مقابلے میں۔ ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے جو اپنے والدین کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ والدین کی بات خواہ کتنوں ہی کڑوی کو نہ ہو، والدین کی بات خواہ میرے مزاج کی خلافی کو نہ ہو، والدین کی بات میرے مفاد کے خلاف کیوں نہ ہو، ہمیں والدین کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، سمجھانے کی حد تک سمجھانا چاہیے، سمجھ جاتے ہیں فابہا، نہیں تو صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے، اور والدین کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، والدین سے دعائیں لینی چاہیے۔ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ والدین خوش ہے، تم دنیا میں خوش رہو گے، آخرت میں بھی تم کو خوشی ملے گی، اور اگر معاملہ کا رخ دوسرا ہے پھر بربادی ہی تمہاری مقدر۔ میرے بھائیوں، اپنے والدین کے تعلق سے کبھی بھی ہم لوگ کو طیش میں نہیں آنا چاہیے، بھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک اچھی بات کو بھی ہم کو غلط انداز سے بولنے کی اجازت شریعت نے ہم کو نہیں دی ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف تک نہ کہو۔ تمہارے جسم سے، تمہاری زبان سے، تمہارے کردار اور گفتار سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جس سے والدین کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اس کا پورا دھیان دینا چاہیے۔ تو صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین ہیں، والدین میں ماں زیادہ مستحق ہے، اس کے بعد جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے وہ اتنے ہی زیادہ مستحق ہے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی سے متعلق اسلام کی جو تعلیمات ہیں میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا اسلام کتنا بہترین دین ہے، کتنا بہترین مذہب۔ والدین کے اولاد پر حقوق ہے اور اولاد پر والدین کے حقوق، سب کے حقوق۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ دین اسلام کو جو قرآن و حدیث میں ہے اسی کو کامل و مکمل سمجھیں، اور جس چیز کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے یا جس عمل کو قرآن و حدیث نے مشروع قرار نہیں دیا ہے اس کو ہم اسلام نہ سمجھیں، وہ بدعت ہے۔ بدعت سے دور رہنا چاہیے اور دور رکھنا چاہیے، اور لوگوں کو اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہی رزاق ہے، تو ہی روزی رساں ہے، پروردگار عالم بے روزگار مسلمانوں کو روزگاری عطا فرما، برسر روزگار مسلمانوں کی روزگاری میں کامیابی اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد و عورت جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ ہم بیمار مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔
مدارس و مساجد اور اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے، ماکروں کے مکر سے، معاندین کی عداوتوں سے اور بدنظروں کی بدنظری سے، جادوگروں کے جادو سے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے ہماری دائمی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، ان کے لیے ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ اے اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔